دیکھو اس کو کسی بھی کام کو، کسی بھی پرابلم کو اسٹڈی کرنا، ویسے جنرل سی بات ہے کہ کسی کام کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان آئسولیشن اسٹڈی نہیں کر سکتے آپ کہ اس پرابلم کو الگ سے سوچو. بہت ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن ہے کہ اگر آپ کی ذاتی نگاہ اور توجہ آ جائے سبلیمٹی میں، پاکیزگی میں، تقدیس میں، مقدس ہو جائے، تو پھر لائف کی پرابلم کو نہیں. اگر آپ کی ذاتی دشواری قائم رہے دقت تمنا کے اندر، تو پھر پردہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے. دقت جو ہے نا یہ ناظر کو ہے، نظارے کو نہیں ہے. دقت کس کو ہے؟ دیکھنے والے کو ہے، اس کو نہیں ہے دقت. ساری دقت جو ہے نا دیکھنے والے کی دقت جو ہے نا اس کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اپنے ایمان کے ساتھ ہے. کسی نے کہا ایک آدمی سے، ایسے کیونکہ جنرل سی بات ہے نا، جنرلی اس کو دیکھو. ایک آدمی گیا اپنے پیر صاحب کے پاس، کہیں باقی تو سارے میرے واقعات صحیح ہو گئے، نمازیں بھی سیدھی ہو گئی، دماغ بھی کچھ صحیح ہو گیا، حج کی سعادت مل گئی، کھانا پینا بھی درست ہو گیا، رہی نگاہ یہ ناگاہ اٹھ جاتی ہے، اس کے لیے دعا کرو. پیر صاحب کوئی طاقتور بندہ تھا، انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. انہوں نے کہا دعا کرو اللہ مہربانی کرے. کہتے اس کی اللہ بھی مہربانی نہیں کر سکتا. اللہ نہیں کرتا. کہتے اس کا کیا علاج ہے؟ پھر کہتے اس کا ایک علاج ہے، نگاہ کی پاکیزگی جو ہے نا آپ کو اپنی بیٹی عطا کرتی ہے، اور کوئی کر نہیں سکتا دنیا میں. وہ یوں ایک اور آدمی کی کہانی سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں نا؟ ایک آدمی تھا ذرا آزاد منش، خیال آزاد، روش آزاد، ہنس مکھ، یعنی کہ رنگ رنگیلی طبیعت کا انسان. کچھ عرصے کے بعد دیکھا لوگوں سے وہ تو بالکل بھائی صاحب بن گیا، مسجد چستر ادھر ادھر لینا دینا، کوئی مقدس میں پڑا ہے. ان کا تیجے کیا بنا؟ تو اچھا خاصا مطلب آزاد انسان تھا، تو پابند سے لگ رہا ہے. کہتا مجھے پیر صاحب مل گئے. وہ پیر صاحب تجھے مل گئے تو نے بتایا نہیں پیر صاحب تجھے ملے تو ہمیں بھی ملا. دوستوں نے کہا کیا نام ہے آپ کے پیر کا؟ کہتے میرے پیر کا نام ہے بیٹی، جو میرے گھر میں پیدا ہوئی. بیٹی پیدا ہو جائے نا تو بھی پیر ہی آ جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم دوسروں کی طرف نگاہ کے وقت مصروف تھے، اب اصل میں فکرہ مشکل ہوگا. جب ہماری نگاہیں دوسروں کی طرف مصروف تھیں، اس وقت ہمارے اپنے جو حجابات ہیں وہاں حفاظت کس کی تھی؟ اب میری بات مشکل فکر ہو گیا، آسان ہو گیا. جب تم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہو تو اتنی نظریں تمہارے گھر میں آتی ہیں. کہتے یہ ہے کہ جہاں بیٹیوں کے جہیز میں رہتے بڑی جہیز ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ جہیزوں میں ایک اور تحفہ ضرور دینا چاہیے بچیوں کو. کیا تحفہ ہے؟ کہ ماں باپ جو ہے اپنی نیک نگاہوں کا تحفہ جو ہے نا حوالے کریں کہ بھئی جب سے تم لوگ آئے ہمارے گھر میں مصیبتیں، ہماری نگاہیں نیک ہو گئی ہیں، مصیبت پڑ گئی نا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تحفہ ضروری ہونا چاہیے. تو پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم صرف اپنی ذات کا ہے اور کسی منظر کا نہیں پرابلم. اب اصل میں یہی دنیا جو ہے نا یہی مقدس ہے، اور یہی دنیا جو ہے نا یہ ایول ہے. دنیا ہی ہے نا. مقصد یہ کہ پرابلم کہیں بھی نہیں ہے اس کائنات کے اندر. کائنات ہماری سوسائٹی کہہ لو. ایک تو کائنات بہت بڑی ہے نا کہ مریخ نے کیا کہا زورہ سے، اور ستارہ کدھر جائے، تارک کیا کر رہا ہے، یہ کرتے جائیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، کرتے جائیں. ہمارے تارک زورہ مریخ کے ہمارے گھر کے پرابلم ہے، چھوٹے موٹے مسائل یہی ہے نا. اس لیے ہماری کائنات ہماری مشاغل کی سرحدوں کا نام ہے، جہاں ہمارے مشاغل ہے. اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دلی میں اس وقت عجیب واقعہ ہو رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو ہو ہی رہا ہے. ہم اس واقعہ کو واقعہ کہتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہو. ہم ان باتوں کو، اخباروں میں بھی خبریں آتی ہیں نا،
تو ہم ان کے اندر دلچسپی لیتے ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، فوری یا دیر کے بعد ہماری زندگی کے ساتھ ہو. آپ بات سمجھ کہ ایک آدمی کے ساتھ واقعہ ہو گیا، ہم بڑا افسوس کرتے ہیں کہ کیا ہوا. میننگ دیئر بائی کہ کہیں ایسا واقعہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. آپ پٹی تو جانتے ہو رحم، پٹی اس وقت کرتے ہیں، آسان سی بات ہے، جیسی بات، پٹی اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے دل میں اندیشہ پیدا ہو کہ کہیں ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے. رحم تبھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہو جاؤں تو پھر کیا ہوگا. رحم تب پیدا ہوتا ہے. غریب کے ساتھ کب آپ رحم کرتے ہیں؟ جب آپ کے دل میں یہ خیال ہو جائے کہ چلو یہ غریب ہے، شکر ہے میں غریب نہیں ہوں، ایسا، تو پھر آپ اس کی خدمت کرتے ہیں. یہ اس حالت کا شکریہ ہے جو آپ کی ہے اور ویسی نہیں ہے جیسے وہ سائل کی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ اس پر رحم کرتے ہیں. تو آپ اس پر رحم نہیں کر سکتے جس کی حالت سے آپ ڈرے نا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس کی حالت سے خوف آئے گا نا کہ یہ حالت میری نہ ہو، اس وقت آپ کا رحم ہوتا ہے اس پر. تو اس لیے آپ سماج میں اپنی دنیا کی بات کر رہے ہو، آپ کی اپنی کائنات کے اندر یہ خدا کی دریافت ہوتی ہے. چھوٹی سی کائنات، مصروفیات کی، مشاغل کی سرحد، اسی میں خدا سے ملتے ہیں لوگ، اور اسی میں ایول شیطان بنتا ہے. اسی دنیا کے اندر لوگ آئے اور یہیں سے سرخرو ہو کے نکلے اور یہیں سے بے آبرو ہو کے نکلے. وہی دنیا تھی، وہی لوگ تھے، پاس پاس رہتے تھے. کسی کا فاصلہ کہاں نکل گیا، کوئی کہیں چلا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا جلوہ ہے اور اس دنیا میں شیطان کے جلوے ہے. جلوہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے تماشے ہے ضرور. اسی دنیا میں گمراہ کرنے والے پرابلم ہے، اسی دنیا میں راہ بھی ملتے ہیں. جس طرح کائنات پر ایک بڑی کائنات آپ کی کائنات، کیونکہ سورج سے پرے جو کائنات ہے نا وہاں تو روشنی کے مقامات اور ہوں گے نا. سورج کے پہلے وقت اور طرح سے ہوگا نا. یہاں ہمارے وقت ہے دوپہر، دن، رات، صبح شام، گھنٹے گھڑیاں یہاں ہی ہے نا. تو سورج سے آگے نکل جائے تو وہاں وقت اور ہوگا نہ. مشرق ہے نہ مغرب ہے، تو وہاں تو سورج اور طرح سے ہوگی بات. اس لیے وہاں کا وقت اور ہوتا ہے. وہاں کا لمحہ جو ہے نا یہاں کے ہزار کے کروڑ سال کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں گردش نہیں ہے نا سورج کی اس طرح کی. زیر شمس جو ہے نا یہ وقت گزرتا ہے اور ورائے شمس وقت گزرتا نہیں ہے. یہ ایک الگ راز ہے. آپ کو بات سمجھ آئی میری؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس سے آگے میں کیا بات کر رہا تھا؟ پہلے ریاض، ہاں اس کے آگے چلی کی بات. اب بات بتاؤ. انسان کے جو اپنے ہیں جو وہی انسان کی تصویر. ہاں بتا رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی کائنات ہے نا، اس کائنات کے علاوہ کی، اس پر دن اور رات کا تصرف رہتا ہے. آپ بات سمجھیں؟ آپ کی کائنات پر دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں. نہ دن آنا آپ کی خوبی ہے، نہ رات کا آنا آپ کی خامی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ دن کا آنا آپ کی خوبی نہیں ہے، رات کا آ جانا آپ کی خامی نہیں ہے. اگر راستہ مل گیا تو یہ تیری کوئی خوبی نہیں ہے. کہیں سے راستہ گم ہو گیا تو بعض اوقات یہ بھی ازمائش ہے کہ تیری خامی نہیں ہے. تو آپ کی کائنات میں، ذاتی کائنات میں، خیال کے اندر دن اور رات آتے ہیں، مایوسی اور امید آتی ہے، اللہ کی طرف جانے کی خواہش اور اللہ سے ذرا الگ ہونے کی خواہش آتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ تلکل ایام، یہ ایام آتے ہیں. انسانوں میں یہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، تو رائز اینڈ فال ہوتا رہتا ہے آپ کی ذاتی رومن امپائر کا. کہ کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ نے خود بخود سجدہ کرنے کو جی چاہا، پتہ نہیں مطلب کیوں ہو گیا اچانک. کبھی کبھی جی چاہا کہ آپ نے آپ سے آپ گھبرا گئے. ایسے واقعات آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرنے والا ہوں. میں ہوں. کس سے نکال کر؟ اندھیرے سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں. اگر آپ کے وسوسے یقین میں بدل جائے تو سمجھو کہ اللہ نے بڑی مہربانی کر دی. آپ آسان میں اس نے اللہ نے کہا کہ وہ شیطان للانسان عدو مبین، وہ تمہارے اندر جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے. شیطان جو ہے اپنا وار کیسے کرتا ہے؟
وسوسہ ڈالتا ہے، مایوسی ڈالتا ہے، تذبذب ڈالتا ہے. تذبذب کیا ہے؟ وہ جی چھوڑو، اسے کیا فرق پڑے گا، اتنے ایسا کی برائی ہے، ایک دماغ سے کیا حل ہوگی، وہ ایک سے حل ہو جائے گی، ایک ہی سے حل ہوتی ہے. اب ایک باری بات بھی ساتھ ہی سن لو. آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے لمحات اگر آپ کو ان کو ریڈ کرنا آ جائے، نتیجہ سمجھ آ جائے، تو آپ یہ اعلان کرنے میں آپ میں جانب ہے. کیا کہا میں نے؟ جب آپ کے سامنے اپنا آ جائے، کیا آپ نے آپ اوپر کوئی واقعہ آ جائے یا کوئی نہیں، اگر آپ کی زندگی پر نازل ہونے والے بات کو ریڈ کرنا ہمیں آ جائے تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب ہو سکتے ہیں. وہ کیا کرنا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ انسان 100 دفعہ 1000 دفعہ جنت کے پاس ہوتا ہے، 1000 دفعہ دوزخ کے پاس ہوتا ہے. آپ آسان میں رہے 1000 دفعہ مطلب آپ جنت کے اندر داخل ہوتے ہوتے بچ گئے، 1000 دفعہ دوزخ میں داخل ہوتے ہوتے آپ بچ گئے. ایسی نیکی ہوگی واقعات کے بعد بالکل جنت بن گئی، اور اتفاق سے ایسا خیال کا گناہ ہو گیا کہ دوزخ قریب تھا. یہ اتار چڑھاؤ کے لمحات آتے رہتے ہیں. اگر ریڈ کرنا آ جائے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو اور کس کو، اپنے واقعات کو، کتنی دفعہ مطلب آپ کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں. تو اگر وہ دانا اور سمجھدار اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو بہشت کے لمحے کو دیرپا بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے. اس کی نشانی بتا رہا ہوں کہ بہشت کا دیرپا ہو جاتا ہے کہ جب انسان یہ جانتے ہوئے کہ گناہ بہت زیادہ ہے، ہمارے اپنے غلطیاں بہت زیادہ ہیں، اب مایوسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ دیکھو اتنے ظلم کہاں اللہ معاف کرے گا. اگر یہ کہتے ہوئے وہ اللہ کے رحمت کی طرف رجوع کرے کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے کہ میری رحمت سے خبردار مایوس نہ ہونا، تو بھائی یہ تیرے کہنے سے ہم مایوس نہیں ہو رہے، ورنہ ہمارے دامن عمل میں کوئی نہیں مال. اگر اتنی سی بات کر لے تو اس کی جنت پرماننٹ ہوگی. کہنے لگے میرے مال کہتے تو اللہ کون ہے اس بات سے، تو تیرا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. چلو آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں مایوس ہوتے، بس آسان سی بات. عمل کے بغیر جنت، کیا کہا؟ عمل کے بغیر جنت اور عمل کے بغیر دوزخ. وہ کہتے کہ آپ نیک آدمی کا ارادتاً دلی طور پر مذاق اڑانا شروع کر دیں، تو برا ہے یہ نیک بنا، آج نیک بنا، ہم نے جانتے ہیں سارا، یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ پھر آپ کا یہ خیال ہی آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا ہے. اچھا اس کا اور دوسرا طریقہ سمجھ لو. میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں پر رحمت ہوتی ہے، انہیں امیر بنا دی جاتی. اللہ کیا کہتا ہے؟ میں جس پر مہربان ہوتا ہوں فضل دیتا ہوں. یہ فضل ہے، دولت ہے. اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کو بھی دولت مند بنا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھو ایک جیسا واقعہ اور دو مختلف بندے. فرعون کے پاس پیسہ، یہی ازمائش ہے، اس کی طاقت ہے، پیسہ ہے، اور وہ اس کے اوپر غضب ہے، قیامت ہے. اب بات میں اور اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی پیسہ ہو سکتا ہے، طاقت ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ باتیں آپ سمجھ لو کہ اگر ریڈ کرنا آ جائے تو کہ ایسا دولت مند جو مبتلا ہے دولت میں، کس میں؟ جو دولت جس کے لیے عذاب بنی پڑی ہے، اس دولت مند کی تعریف نہ کرنے سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی جنت محفوظ ہو سکتی ہے. جس دولت مند کے اوپر اللہ کا خاص عنایت ہو اس پر تنقید نہ کرنے سے آپ بچ سکتے ہیں کہ یہ تو فضل ہے. اب فضل کے اوپر جو ہے تنقید نہ کرو. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے بادشاہ کا، اپنے فضل کے ذریعے اس پر تنقید نہ کرو، اور جس پر آزمائش بن کے آیا ہے اس کی تائید نہ کرو. مشکل ہے لیکن آپ کو کچھ عرصے کے بعد سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز جو ہے یہ عذاب ہے اور وہی چیز دوسرے پر ثواب ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہی زندگی جو ہے کسی کے لیے عذاب ہے اور وہی زندگی کسی کے لیے ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری انعام ہے اولاد اور مال. کیا ہے؟ میرا انعام ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارے دشمن ہے. تو انعام بھی اس کا، فضل بھی اس کا ہے، اور وہ دشمن بھی آپ کے ہیں. کب انعام ہوتا ہے، کب یہ دشمن ہوتے ہیں، یہ پھر آپ کو سوچنا چاہیے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی واقعہ سماج کو مربوط بنانا، فعال بنانا
اس میں شامل رکھنا خواتین و حضرات کو یہ نیکی کا باعث ہو سکتا ہے اور یہ بدی کا باعث بھی ہو سکتا ہے. آپ ایسے میں نے کسی نے پوچھا قوالی سے, چشتی آدمی تھا نا, قوالی کے بارے میں, اور چشتی سے پوچھتا قوالی تو کیا ہے, بیچارہ تو پہلے ہی چاہتا ہے قوالی کو. کسی نے پوچھا بھائی قوالی یہ حرام ہے کہ حلال ہے, کہتا مجھ سے نہ پوچھو, کہتا تو ہی بتا ضرور پوچھتے ہم, کہتا پھر حلال کے لیے حلال ہے, حرام کے لیے حرام ہے. کہتا جیسے تم ہو ویسے ہی ہے, میرا مطلب ہے کہتا مجھے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں. تو یہ مزاج کی بات ہے, اگر اچھائی ہو تو یہ سب واقعات اچھائی ہیں. اس میں عام طور پر اس میں خطرہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اگر وہ عام طور پر خطرہ نکال دیا جائے تو پھر اس میں کوئی دقت ہی نہیں ہے. پھر سماج کے اندر جو ہے نا آسانی ہے, سماج کے اندر دقت کوئی نہیں رہتی, تو انوالومنٹ جو ہے نا یہ آسان ہو جاتی ہے. اگر شریک سفر میں تمام لوگ ہوں جو زندگی کے دکھ سکھ میں شریک کیے جاتے ہیں تو پھر یہ سفر بہت آسان ہے. اور اگر نیت کے اندر فطور ہو تو پھر گھر کے اندر بھی فطور ہے, گھر کے باہر بھی فطور ہے. فطور ود ان اینڈ فطور ود آؤٹ. فطور کا ترجمہ خود ہی کر لو. اچھا, جب ود ان شرارت ہو جائے تو ود آؤٹ شرارت ہو جاتی ہے. جو ماحول آپ کا ود ان ہے وہی ماحول آپ کے ود آؤٹ ہے. آپ کے اندر جو ماحول ہے وہی باہر کا ماحول ہے. اگر آپ افسردہ ہیں تو کائنات غمگین ہے, اگر آپ نیک ہیں تو کائنات پوری کی پوری عبادت گاہ ہے, اگر آپ بد ہیں تو کائنات بدی کا ایک مظہر ہے. اگر آپ جس قسم کے آپ اقوال کی بات تو یہی ہے نا, آپ اگر تلاش کرتے جائیں, مثلا آپ کا نام ہو, کیا نام ہو آپ کا, خریدار. اگر آپ خریدار ہو تو دنیا ساری کا نام بازار بن جاتا ہے. آپ کیا ہو, خریدار, دنیا ساری بازار بن جاتی ہے. اور اگر آپ کو دینے والے ہو تو دنیا کا نام طلبگار ہے. دنیا فوراً جو رنگ اختیار کر دیتی ہے جو آپ کے برعکس ہو. آپ گلا رکھتے ہو, گلا نہیں ہوتا, اور سارے کا ہاں گلا ہو سب لوگوں کان کھڑے ہو جائیں گے, تو گا کے دکھا. مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس جو صفت ہوگی دنیا فوراً اس کے برعکس جو ہے ریسیو کرنے لگ جائے گی. اگر تیرے پاس بدی ہے تو دنیا بدی کے لیے فوری طور پر تیار ہو جائے گی. اور یہاں پر مطلب ایک پیک آف کارڈ رکھ دو نا, 10 دن کے بعد بڑے بڑے دور سے آنے شروع ہو جائیں گے انٹرنیشنل فیم کے شاٹ پر, اور وہ لوگ آئے گے مطلب کہ یہ اب کھیل شروع ہو گیا. شطرنج رکھ دو تو کھیل اور شروع ہو جائے گا. سوال ہے جس قسم کا خیال آپ آغاز کرو گے اسی قسم کا خیال ریباؤنڈ کر کے آئے گا. وی ریسیو بٹ وٹ وی گیو. آسان بات ہے نا. ان آور سیلز alone does nature live. تمہارے اندر ہی ہے وہ نیچر یا گاڈ, اور ہم ہی اس کا کفن ہے اور ہم ہی اس کا عروسی لباس ہے. کھیل ہمارا ہے. کس کا ہے؟ ہاں ہمارے دم سے مارے ہیں بابا. اور اگر آپ نے وہ تو خزاں ہی خزاں ہے. آپ کا دوست, آپ نے مشاعری تو پڑھتے رہتے ہیں, چلا گیا دوست اس کا بھائی کا, چلا گیا کہیں, چلا گیا, مر گیا ہوگا, زندہ ہوگی, جدائی ہوگی. کہتے بات یہ ہے کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. بہار کے ساتھ تعلق کیا تھا اس کا بیوی کا یا اس کے بھائی کا؟ کوئی تعلق نہیں تھا. کہتا مجھے یوں لگتا ہے کہ بہار ختم ہو گئی. یہ سارا جو ہے نا, میں ایک اور کا شعر ہے, آپ کو جانتے ہو شعر کو, کہتا ہے کہ میرے غم کا, ہاں یاد ہے تمہیں شعر, میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا غمگین ہے نا تو دنیا سارے کے سارے, کبھی خدا نہ خاصا گھر میں ہو جائے نا تو افسوسناک واقعہ, اب بلدائی ہو تو بہتر ہے, اللہ معافی دے سب کو. سال کی اتنی عمر ہو کہ بس دنیا رہ رہ کے پاگل ہو جائے, تنگ ہی آ جائے. کہانی سن لو, ایک تھی یہ دیوی, پہلے کہانی سن لو, یاد رکھیں میں کہاں چھوڑی بات میں تم سے پوچھوں گا. اچھا, ایک تھی دیوی, اور دیوی ہوتی نہیں مرتی دیوی. اچھا, یہ پرانی کہانی ہے نا ان کی بنی, انہیں موت بھی آتی. اس کو کوئی انسان پسند آ گیا, انسان دنیاوی. وہ دیوتاؤں کے پاس پہنچی کہ بھائی دیوتاؤ مجھے ایک آدمی پسند آ گیا ہے انسانی دنیا کا, تب میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ چونکہ میرا اس کے تعلق ہو گیا آپ اس کو بھی امر بنا دو, ہمیشہ زندہ رہنے والا. دیوتاؤں نے کہا کہ یہ ایسے انسان ہوتے ہیں, ان کو موت ہی اچھی لگتی ہے, تو اس کو نہ یہ شرارت کر کے اس کو لافانی بنا. نہیں مطلب میرے تعلق میری محبت ہوگی, مر جاؤں گی, یہ کر دوں گے, اسے زندہ کر دو ہمیشہ کے لیے. دیوتا بھی خوشی میں آ گیا, موڈ میں چل جا, اس کو لافانی بنا دی, موت بھی آئے گی. او بھائی صاحب جو ہے نا 100 سال کے قریب جب گئے تو اس کی شکل بدل گئی, اس کے واقعات اور ہو گئے, نگاہ کمزور, دل افسردہ, لب خشک, آنکھیں پرنم, عجیب و غریب واقعہ ہو گیا, شکل پہچانی نہ گئی. اور آدمی کہا کہ مہربانی کر مجھے جانے دے. کہتی تو لافانی ہے. کہتے میں لافانی ہوں لیکن میری صفات اور میری صحت لافانی نہیں ہے. اور پھر وہ گئی دیوی,
کہ یہ جس کام کی شاید اس کو ادھر ہی بھیجو، تب جا کے نجات ہوئی۔ تو لافانی ہونا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے عزیزوں کے سامنے رخصت ہو جاؤ تھوڑی عمر، یا آپ کے سارے عزیز آپ کے سامنے رخصت ہو بڑی عمر۔ اب یہ بڑی عمر کا مطلب کیا ہے کہ جتنے آپ کے جاننے والے ہیں وہ آپ کے سامنے رخصت ہو۔ تو بڑی عمر جو ہے نا بڑے کام کا نام ہے،